اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. وَإِذَا فَعَالُوا آیت بولنا بھول گئی. ہاں، سورہ اعراف آیت نمبر 28, 29, 30 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو اب ہے آیت نمبر 28. وَإِذَا فَعَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اب یہاں پر ہے دیکھو، ابھی بہت امپورٹنٹ ہے آیت نمبر 28. وَإِذَا فَعَالُوا، تو جب وہ کرتے ہیں، عمل کرتے جو بھی، تو فاحشتاً یعنی کہ بہت ہی فحاشی یعنی شیم لیس ڈیڈز، انڈیسنسی جس میں ہوتی ہے نا، سمجھو ویسے ڈیڈز جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایکچولی سوچو کہ بولا جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا فَعَالُوا فَاحِشَةً، تو جب وہ کرتے ہیں فحاشی والے اعمال، تو وہ اعمال جو ہے وہ کیا ہے جس کے لیے یہاں پر ان کو بولا جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت وہ لوگ بالکل یعنی کہ مطلب ایک دم اوریانیت پہ ہوتے تھے، جبکہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پورے نیکڈ. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو ہے وَإِذَا فَعَالُوا فَاحِشَةً، تو جب بھی وہ انڈیسنٹ کام کوئی بھی ڈیڈز کرتے تھے، فحاشی کے شیم لیس ڈیڈز، قالو تو وہ کہتے تھے وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو ہمارے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. باپ دادا جو ہے، شیطان یہ بھی کہتا نا کہ تمہارے اینسسٹر جو ہے ان کے بارے میں، اور تم کو مطلب دماغ میں آئے گا کہ ہاں ان کے بارے میں، کہ ہاں وہ ایسا کرتے تھے نا، دیکھو اس لیے کرو، تم بھی کرو، چلو. تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کا جواب میں کہ ہم نے تو پایا، وجدنا وی فاؤنڈ علیہا آبانا، اسی چیز کو کرتے ہوئے تو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. واللہ امرنا بہا، تو بولتے کیا ہے کہ اور اللہ نے اس کا حکم کیا نا، تبھی تو کرتے تھے ہمارے باپ دادا. یعنی بغیر جانتے بوجھتے اللہ پہ ڈال دیا نام کہ اللہ نے اس کا حکم کیا تھا. واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم کیا ہوگا تبھی تو ان لوگ کر رہے تھے. قل، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے، اور اب ان کے بعد اللہ تمام امت سے کہہ رہا ہے، قل ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی حکم نہیں کرتا فحاشی کا. یعنی جو بھی شیم لیس جو ڈیڈز ہیں کہ اریاں ہو کے تم طواف کرو، اور انڈیسنسی جو ہے اس کا حکم اللہ کبھی نہیں کرتا. اللہ نے کہہ دیا کہو ان سے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اتقولون، کیا تم بولتے ہو وہ بات اللہ کے بارے میں، علی اللہ ما لا تعلمون، جو کہ تم جانتے نہیں ہو، یعنی کہ تم کو معلوم نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا. واہ. When they commit an indecency, they say, we found our fathers doing so, and Allah commanded us thus. Say, nay, Allah never command what is indecent. Do you say of Allah what you know not? Ayat number 29. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدعاکم تعودون. اب آیت نمبر 29 میں اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو ان سے، اے نبی کہو ان سے، قل امر ربی بالقسط، اللہ نے، میرے رب نے تو حکم کیا ہے جسٹس کا،
عدل اور انصاف کا. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور تم پورے اپنے آپ کو، یعنی پورے کے پورے اپنے آپ کو ٹرن کر دو عند کل مسجد، تمام، یعنی جب آتا نا ایسا کہ مسجدین، جو کل مسجدین جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر وقت، ایوری ٹائم، ایٹ ایوری ٹائم اینڈ پلیس آف پریئر، کل مسجدین. تو وجوہکم عند کل مسجدین، تو اللہ یہاں پر جو کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کو، امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو حکم کیا ہے قسط کا، یعنی کہ جسٹس کا، یعنی عدل اور انصاف کا. وَأَقِیمُوا، اور اپنا سیٹ کر لو اپنے آپ کو، وجوہکم، تمہارے اپنے پورے ہول سیلف کو، تم اپنے آپ کو پورا کے پورا سیٹ کر دو عند کل مسجد، کہ ہر وقت اور ہر جگہ. اس سے آتا ہے کہ ہر زمان اور ہر مقام، کیونکہ مسجد ہے جہاں پر کہ مطلب جو بھی ایوری ٹائم، یعنی وہاں پر ٹائم ہوگا نماز کا، پھر وہاں پہ کال آف پریئر، اذان ہوگی، اور پھر وہ جگہ ہے جہاں کہ تم نماز ادا کرتے ہو. تو اپنے آپ کو پورا دو کل مسجد میں، یعنی کہ ایٹ ایوری ٹائم اینڈ ایٹ ایوری پلیس آف پریئر. تو یہ آ جاتا ہے کہ ٹائم بھی اینڈ پلیس دونوں آ گئی مسجد ان کے اندر. وَدْعُوهُ، اور پکارو اسے، یعنی اللہ کو، اور پکارو اسے مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، یعنی کہ بہت ہی خالص، بالکل خالص ہو کے پکارو اس کو، اس میں ملاوٹ مت کرنا، کہیں کسی اور کو ملا ملو کے شرک نہیں کرنا، یعنی پکارو صرف اور صرف اس کو خالص سنسیئرٹی کے ساتھ. لہ الدین، یعنی تمہارا جو بھی ڈیووشن ہے، جو تم دعائیں مانگتے ہو، اس کو اب پکارو اتنے خالص ہو کے. کما بدعاکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار شروعات میں بنایا، یعنی کہ جب تم کو شروعات میں اللہ نے بنایا تو تم کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر رہے تھے؟ کسی کو کوئی شرک کر رہے تھے؟ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کر رہے تھے. اللہ ہی تمہارا رب تھا، اس لیے اللہ کو ہی مانتے تھے سب کے سب. تو اللہ نے کہا ویسے ہی اسی طرح سے مخلص ہو کے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو پکارو جیسا کہ اللہ نے تمہیں بنایا تھا شروعات میں. دنیا میں آ کے تم بگڑ گئے نا. تو کما بدعاکم، جیسا کہ تمہیں بنایا تھا شروعات میں، تعودون، اور پھر تم واپس لوٹ کے جاؤ گے. تم لوٹ کے بھی تو جاؤ گے نا واپس، جیسے اللہ نے تمہیں بنایا اور تم لوٹ کے بھی واپس جاؤ گے. تعودون ہے نا، وہی ہے. Say, my Lord has commanded justice, and that you set your whole selves to Him at every time and place of prayer, and call upon Him, making your devotion sincere, such as He created you in the beginning, so shall you return. اس کی دو نوٹس ہیں، 1010 اور 1011، یعنی 1010 1011. 1010 فار وجہ، اندر وجہ ورڈ آیا نا، تو وجہ کا مطلب صرف چہرہ نہیں ہوتا ہمارا، یعنی کہ پورا کے پورا اپنے آپ کے لیے، ہول سیلف کے لیے یوز ہوتا وجہ. تو our devotion should be sincere. ہماری جو بھی بندگی، اللہ کو پکارنا، ہماری دعا، ہمارا دین، سب کچھ ہونا چاہیے بہت ہی خالص، اور ہم کو مخلص ہو کے اللہ کو پکارنا چاہیے. اس میں کسی چیز کی بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو. جیسے کہ ہم کو دنیا کی یہ مطلب اتنی آرڈینری جو چیزیں ہیں، جو مطلب کھانے پینے کی اشیاء، اس میں تو ہم کو ملاوٹ پسند نہیں آتی. تو اللہ کی بندگی میں اللہ کو ملاوٹ کیسے پسند آئے گی؟ Not
as in other men's sight. دوسرے لوگوں کے سامنے یہ جیسے کہ تم سوچو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ہم کو دیکھ بھی رہے اور ہم کو مانتے ہیں کہ نہیں ہم بہت عبادت گزار ہیں, ہم بہت قرآن کے پڑھنے والے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دوسرے بندوں کی نگاہ میں تم کیا, وہ نہیں بولا جا رہا ہے یہاں پہ. بٹ بائی پریزنٹنگ آور ہول سیلز, بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دو پورا کے پورا اللہ کو, ٹو اللہ, پورا کے پورا. یور ہارٹ اینڈ سول, ایوری تھنگ, تمہارا دل, تمہارا نفس, تمہاری روح, سب کچھ, اور تمہارے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ بھی. جب تم اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہو یا تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہو تو وہ تمام کے تمام, لیکن تمہارا دل اور تمہاری روح جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے پوری پیش کر دو. بائی پریزنٹنگ our whole selves, heart and soul to Allah. Even so, it may not be enough. Maybe یہ بھی کافی نہ ہو. For the sight of our heart and soul may be faulty. کیونکہ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پورا دل, ہماری پوری روح اللہ کی طرف کر لیا ہے, بس ہم نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے, لیکن نہیں, وہ کافی اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا دل, تمہاری نفس ہو سکتا ہے کہ فالٹی ہو, یعنی اس کے اندر کوئی نقص ہو, کمی ہو, اور کچھ نہ کچھ ہو اندر خرابی. تو اسی لیے جب تم وہ کرو گے بھی نہ تو وہ کافی نہیں ہوگا. وی شوڈ کال اپون اللہ ٹو گیو اس دا لائٹ. اسی لیے ہم کو اللہ کو پکارنا چاہیے, دعاؤں کے اندر پکارو, اللہ کو پکارو کہ اللہ تو ہم کو اپنا نور, یعنی گیو اس دا لائٹ, وہ نور دے دے ہم کو تو, تاکہ اللہ جب ہم کو وہ نور دے گا تو ہم تب سچ مچ خالص ہوں گے, اور اللہ کی طرف ہمارا دل بھی صحیح ہوگا, نقص والا نہیں ہوگا, اور روح بھی صحیح ہوگی. اس لیے اللہ سے نور مانگو, by which our sincerity may commend itself to him, یعنی to Allah, as true sincerity, as in his sight. As in his sight, inverted commas. کہ جیسے کہ اللہ کی نظر میں ہونا چاہیے ویسے ہم کو اتنی ہماری سنسیئرٹی ہو, ہمارے اتنی زیادہ سچی, جس کو بولتے ہیں نا سچی, خالص ہونا, مخلص ہونا. اسی لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین, وہ اللہ تیرے مخلص بندوں میں ہم کو بھی بنا دے, آمین. تو ہم کو اللہ سے نور مانگیں گے ہم, تو تب ہو سکتا ہے کہ ہماری جو یہ خالص ہونا ہے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہو جائے گا کہ جیسے بولتے نا کہ اب وہ ہے کہ جس کو کہ تم کو شاباشی ملے گی, کانگریچولیٹ کیا جائے گا کہ یہ ہے سچی, اور یہ ہے جو تم نے سنسیئرٹی کی اللہ کی نگاہ میں جیسی ہونی چاہیے ویسی. دنیا کے انسانوں کے سامنے واہ واہ ہو جائے وہ نہیں, اللہ کے پاس جو سچ مچ واہ واہ کے لائق ہو, شاباش شاباشی ملے, ویسا ہمارا ہونا چاہیے. اور وہ ہم کو تبھی ملے گا جب ہم اللہ سے ہی مانگیں گے اس کا نور, کے اللہ سے مانگو. اللہ نور السماوات والارض اہدنا لنورک, اللہ ہی ہے نور آسمان اور زمین کا, اور اللہ تو ہم کو ہدایت دے اس نور, تیرے نور کی طرف. تو یہ دعائیں ہم کو مانگنا چاہیے تاکہ ہم کو اللہ سے صحیح رہنمائی ملے. پھر ہے اس کا نیکسٹ نوٹ ہے 1011, our sincerity should be real sincerity, یعنی ہم جو اللہ کی طرف بالکل مخلص ہیں اگر, تو وہ سچ مچ مخلص ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں آدھا ادھورا جھوٹ موٹ لوگوں کی نظر میں. ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ایز ان ہز سائٹ, جیسے اللہ کی نظر میں. فار وین وی ریٹرن ٹو ہم, کیونکہ جب ہم لوٹ کے اللہ کے پاس جائیں گے,
وی شال بی اسٹرپڈ آف آل پریٹینس. تو جو کچھ بھی ہمارے خیالات، سوچ، بچار تھے اور جو ہم سمجھ رہے تھے وہ سب کو ہٹا دیا جائے گا، نکال کے پھینک دیا جائے گا. ایون سچ سیلف ڈسپشن ایز may satisfy us in this life. اور اس دنیا کی زندگی کے اندر جو ہمیں بہت ہی مطمئن رکھے کہ خود کو، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ ہم سوچو کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہم، اور پھر اس دنیا کی زندگی میں ہم بڑے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو جو دھوکہ سیلف ڈسپشن دیا ہے تو اب دل میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھے، ہم نے صحیح کیا، ہم بہت برابر ہے، ہم ہدایت یافتہ ہے، مگر ایسا ہے نہیں. تو اب تم نے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بڑے مطمئن ہو گئے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. آیت نمبر 30. فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. فریقاً ہدا، کچھ ہیں جو ہدایت پر ہے. فریق ایک گروہ، ایک گروپ، وہ ہدایت پر ہے. وہ فریقاً، لیکن کچھ وہ ہیں حق علیہم الضلالۃ، ان کے اوپر بھٹکنا حق ہو گیا، یعنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ان کو بھٹکنا ہی چاہیے، کہ وہ اپنی راہیں جو ہے کھو چکے. تو کچھ ہے فریقاً جو ہدایت پر ہے، لیکن کچھ فریقاً، کچھ وہ ہے جن پہ حق ہو گیا ہے کہ وہ بھٹکے، گمراہی ہو. اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا، ہم کو جو فریقاً ہدا ہے اللہ ان میں سے بنانا، آمین. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے یقیناً انہوں نے لے لیا ہے، بنا لیا ہے شیاطینوں کو، شیطانوں کو اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا پروٹیکٹر، اپنا فرینڈ، اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو شیطان کو انہوں نے مطلب پسند کیا نا، لے لیا ہے. جب شیطان کو پسند کر لیا، اللہ کو ہٹا کے، یعنی مطلب کہ من دون اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھٹکنا ہے، گمراہی ہے. وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ ہیں مہتدون، یعنی بہت ہی ہدایت یافتہ، کہ انہوں نے بڑی ہدایت ان کو بہت مل چکی ہے اور وہ بہت ہدایت پہ، وہ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں. یحسبون، some he has guided, others have deserved the loss of their way, in that they took the Satans in preference to Allah for their friends and protectors, and think that they receive guidance. اس کی بھی نوٹ ہے 10-12-1012. Guidance is for all. ہدایت سب کے لیے، کل جان، ایوری، پورے مینکائنڈ کے لیے. But in some it takes effect. کچھ ہے جن پہ، یعنی جو اس کو مطلب ہدایت پہ آتے ہیں اور ان پہ وہ ہدایت کے باقاعدہ ان کے اوپر اثر ہوتے ہیں. In others the doors are closed against it. لیکن دوسرے وہ ہیں جن پہ یہ دروازہ اس ہدایت کی طرف بند ہو چکا ہے. تو ہدایت کہاں سے آئے گی ان کے لیے؟ Because they have taken Satan for their friend. کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست، اپنا مددگار بنا دیا ہے. If they have lost their way, they have richly deserved it. کیونکہ انہوں نے اپنی راہوں کو کھو دیا ہے، ہدایت کی طرف جانے والی راہیں. اس لیے کہ اب جب شیطان کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے تو اب یہ بہت تم کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی راہوں کو کھو دیں.
بھٹک جائیں, گمراہ ہو جائیں. For they deliberately took their choice. انہوں نے اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے یہ پسند فرمایا شیطان کو. Even though in their self-righteousness, یعنی ان لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہم بہت نیک ہیں. They may think that their sin is their virtue. اور وہ یہ بھی سمجھتے اپنے آپ کو, سیلف رائچیسنس تو ہے ان میں کہ ہم تو بہت نیک ہے بھائی, ہم نے تو کبھی کوئی بدی کی ہی نہیں ہے, ہم نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں, ہم تو بہت صحیح ہے. مگر ساتھ میں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کا جو گناہ ہے نا, وہ گناہ ان کا ورچو ہے. سوچو, یعنی وہ اس کو گناہ جو ہے اس کو اپنا فضیلت یعنی نیکی بتا رہے, اپنی نیکی فضیلت یا خوبیاں اس طرح سے بتا رہے کہ جیسے ان کی وہ پرہیزگاری ہے بہت بڑی. اینڈ دیٹ دیئر ایول از دیئر گڈ. اور وہ اپنی برائیوں کو سمجھتے ہیں بھلائی. تو وہ جو برائی کو بھلائی سمجھتے تو کیا سچ مچ کی وہ بھلائی ہو تو نہیں گئی نا. اللہ کی نظر میں کیا ہے, وہ اللہ کی نظر میں وہ ایول ہی ہے. ایول گڈ کیسے بنے گا؟ لیکن وہ ایول کو گڈ سمجھ رہے. جیسے بدعت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بدعت کرتے ہی رہتے ہیں, اور وہ بدعت کرتے ہوئے اگر دنیا سے چلے گئے تو سوچ لو ان کا گناہ تو ڈبل ٹیبل ہو گیا. کیونکہ ایک گناہ کرنے والا جو ہے سینر, وہ بھی ایک بار توبہ کر کے واپس آ سکتا ہے, لیکن بدعتی جو ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں صحیح چیز کر رہا ہوں. وہ سمجھتا یہی ہے کہ میں صحیح چیز کر رہا ہوں. کیا آیت کریمہ کا سوالات کا ختم کروا رہے, کہیں قرآن خوانی کروا رہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے جنوں نے اس میں سے قرآن پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا, اور بول رہے کہ چلو ابھی ہو گیا, ایک قرآن ہو گیا. ارے ایسا تھوڑی ہے, خود پڑھو نا قرآن, بیٹھ کے خود پڑھو اور بولو اللہ کو کہ یہ میں نے جو پڑھا ابھی تو اللہ تو مجھے بھی اس کا اجر دے اور میرے والدین کو دے اور سب کو دے. تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے نا, کہ فضول میں لا کے سب بھاڑے کے ٹٹو بٹھا کے اور بولو کہ چلو ابھی سب لوگ قرآن پڑھ لو. تو کیا سب نے پڑھا؟ تم کو معلوم ہے کہ پیج پلٹ دیے خالی. وہ سب چیزیں کرنا ایسی تو بدعتیں ہیں, بہت بدعتیں کرتے لوگ. پھر سمجھتے یہ کہ نہیں ہم تو بہت رائٹ ہے, ہم تو بہت نیک ہے. تو ہم کو نیک ہونا ہے اللہ کی نظر میں. جو نیکی کا کرائیٹیریا ہے وہ پورا کرنے کا ہے, اور وہ پورا کرنے کے لیے ہم کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, قرآن کو فالو کرنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنا چاہیے.